علم نفسیات میں آٹو سجیشن ایک بہترین علم ہے اور ایک بہترین عمل ہے، اور آٹو سجیشن ایک ایسی طاقت کہتے ہیں جسے آپ کا ذہن تسلیم نہ کرے۔ مثلا آپ کو بہت پیاس لگی ہوگا، یا بظاہر آپ کو بہت پیاس لگی ہے یا نہیں لگی ہے، تو آپ پیاس کو لا سکتے ہیں، پیاس کو آٹو سجیشن کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا ذہن تسلیم کر رہا ہے، جبکہ پیاس محسوس نہ ہونا ذہن تسلیم نہیں کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو تو واقعی پیاس ہو رہے ہیں۔ اب اگر آپ بار بار دہرائیں کہ میں پیاس محسوس نہیں کر رہا، مثلا آپ بہت پیاسے ہیں، میں پیاس محسوس نہیں کر رہا ہوں، میں قطعاً پیاسا نہیں ہوں، مجھے پیاس نہیں ہے وغیرہ، یہ تو دہراتے جائیں، تو آپ دیکھیں یعنی تمام سجیشن جو آپ دے رہے ہیں حقیقت کے خلاف ہے، لیکن کچھ دیر بعد آپ حیرت انگیز طور پر محسوس کریں گے کہ واقعی آپ کی پیاس کم یا ختم ہو چکی، اور آپ کا ذہن بھی تسلیم کر لے گا کہ آپ کو پیاس بالکل محسوس نہیں ہو رہی۔ آٹو سجیشن کو تلقین کہا جاتا ہے، اردو میں اسے تلقین کہا جاتا ہے، یعنی آٹو سجیشن۔ تو انسان کو اپنے پر کنٹرول حاصل ہو جاتی ہے۔ آٹو سجیشن کا استعمال خود کو ہپناٹائز کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ ہپناٹزم جو ہے وہ سجیشن ہے، ایک طرح کے تلقین جو کہ آپ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ ڈیپ سومنامبولزم میں اور لیتارجی میں جانے کے لیے آپ اپنے آپ کو آٹو سجیشن دے سکتے ہیں۔ آپ دوران سفر یا کسی بھی وقت کوئی بھی مثبت سجیشن اپنے ذہن کو دے سکتے ہیں، اور اس کے حیران کن نتائج آپ خود زندگی کے ہر میدان میں کامیاب اور سرخرو رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، اس فارمولے سے آپ آٹو سجیشن بنائیں۔ پچھلے میں نے بتایا تھا کہ ڈپریشن کے مریض اپنے تلخ واقعات اور ناکامیوں اور مسائل کو ہر وقت ذہن میں جمع کیے رکھتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تلخ واقعات کا ایک لائبریری تشکیل پائے جاتے ہیں، جسے وہ ہمیشہ اپنے ذہن کا مقصد بناتے رکھتے ہیں، اور وہ بہت واضح نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنی زندگی کے خوشگوار واقعات کو اکٹھا کریں تو شاید وہ بھی کم نہ ہو۔ کوئی پکنک، کوئی شادی، کوئی کامیابی، کوئی چھوٹے واقعہ جو انسان کو خوشی دے سکتے ہیں، اگر ہم ان خوشگوار واقعات کو اکٹھا کر لیں اور اپنے ذہن میں واضح اور چمکتا ہوا دیکھیں، تو ہماری زندگی میں بری واقعات آہستہ آہستہ غیر واضح اور مدھم ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کے ساتھ منسلک دکھ کے احساسات بھی کم ہوتی جائے گی۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی نصب العین منتخب کریں اور اس کے بہت صریح اور واضح الفاظ میں ایک فارمولے کی شکل دیں، اور اسے اپنے ذہن کے بالکل تہہ خانوں میں فکس کر لیں، اور صبح و شام فارمولے کو ذہن میں دہرائیں۔ مثلا میں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر محسوس کرتا ہوں، میں تنہا نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں ہر لحاظ سے ٹھیک ہوں، میں جس کام کا ارادہ کر دوں تو کر ڈالوں گا، مجھ میں بہت ہی حوصلہ ہے، برداشت ہے، طاقت ہے، دیکھیں میں خوش ہوں، صحت مند ہوں اور پرسکون ہوں، میں
اپنے تو کیا دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بھی ہوں۔ اس طرح کے آپ یہ تمام چیزیں فارمولے پڑھتے جائیں گے، دہراتے جائیں گے۔ اس کو دہراتے آپ اس مسائل سے نکل جائیں گے اور آپ کے اندر ایک ہمت پیدا ہو جائے گی، ایک ایسے ہمت پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر جو کہ آپ خود حل المسائل بن جاتا ہے اسی ایٹو سجیشن سے، اسی فارمولے سے۔ تو ناظرین، ہم نے بہت سی چیزیں آگے پروگرامز میں پڑھے، ڈپریشن کے کیا ہے، ڈپریشن کے علامات، بے وجہ تشویش و بے سکونی، بھوک اور نیند میں کمی، نظام کی خرابی، سر درد اور اعصابی کھنچاؤ، ڈپریشن کے مضر اثرات، مریض کا رویہ، مایوسی، ڈپریشن کے وجوہات، اپنے آپ کو الزام دینا، شریک حیات کے ساتھ ناچاکیاں، بے مقصد زندگی، خود رحمی، ماحول کی گھٹن، یہ تمام چیزیں ہم نے سیکھے تھے۔ اور یہ تمام جو ڈپریشن کا شکار ہو، جنسی تفریق، تنگ نظری، حسد، نفرت، غصہ، طویل جسمانی بیماریاں، مسائل، جنسی خوف، خاندان کا رد عمل، بچوں میں ڈپریشن، اور پھر علاج پہ آئے تھے، اور علاج میں بہت سے کچھ سیکھے تھے۔ جو یہ چیزیں جو میں نے ذکر کی، اس چیزوں کو ہم نے اس کے چھوڑنے کے تمام طریقے بتائی، اور بہت سے یہ جو آپ میں کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور ہو سکتا ہے آپ کے اندر، ہر عام انسان میں بھی یہ ہوتے ہیں، یہ صرف ڈپریشن کے ایک عام انسان میں ہوتے، تو یہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے، اس کا علاج آپ خود کریں گے اور آپ پر فرض ہے، اور اگر آپ بیمار تو خوشی، ہیلتھ، ویلتھ، ہیپینس تو آپ میں نہیں ہوں گے۔ پھر ہم نے بتائے تھے نفسیاتی علاج، ڈپریشن کا نظریاتی علاج، منفی سوچ سے چھٹکارا، مثبت خود کلامی، غیر حقیقت بندانہ سوچ سے چھٹکارا، سوچ اور کردار کا تعلق، ذہن کو ساتھ دینا، ذاتی نقصانات اور صدموں سے چھٹکارا، دبی ہوئی خوف سے نجات، اور خود الزامی سے پرہیز اور نجات، خیال کی قوت، اعتماد کا کرشمہ، مقصد زندگی، اور کئی ایسی مثالیں میں نے آپ کو بتائے تھے۔ موضوع نصب العین کے دریافت، ترک عادت اور فارمولے کے دریافت آپ کو بتائیں کہ آپ کس فارمولے سے آپ جو ہے نا ایک فارمولہ بنائیں، اس آٹو سجیشن کو آپ اس کے ذریعے کئی مسائل، صرف ڈپریشن نہیں، کئی نفسیاتی بیماریاں یا کئی ایسی چیزیں جو ہوتے ہیں جو کہ بیماری نہیں ہوتے، ہماری عادت ہوتی ہے یا اس کو ہم اوپر سوار کر لیتے ہیں، تو اس کو حل کرنے کے یہ تمام طریقے میں نے بتائے، اور بالکل نیچرل، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، جو کہ آپ خود کر سکتے ہیں اور دوسروں کو کرا سکتے ہیں۔ اور اس طرح رہنمائی کے لیے، اگر رہنمائی کے لیے اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس نمبر پہ آپ کال کریں، اور اس کے اور انفارمیشن لینے کے لیے، اور ہم سے اگر آپ کو کتابوں کی ضرورت ہے یا کیسٹس کی ضرورت ہے، اس کی سی ڈیز کی ضرورت ہے جو کہ پچھلے میں گزر چکے ہیں، آپ سے مس ہو گئے ہیں، تو اس کی سی ڈیز آپ کو چاہیے، یا اسی پروگرام کی سی ڈی چاہیے آپ کو، تو ہم آپ کو پہنچا سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کریں۔ یوگا کی سی ڈیز ہے، آپ یہ لے سکتے ہیں، اور اس طرح سکرین پر آپ کو نظر آئے گا لاسٹ پہ www.jillsciences.com، یا پھر آپ لوگ آن کریں، لکھے کسی بھی ویب سائٹ پہ ڈاکٹر سمد مسافر، کلک کریں تو بہت سی سائٹیں آئیں گے، آپ وہاں سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
آپ ویسے ہمارے ویب سائٹس پہ جا کر تو بہت سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اگلے طرف، ایک دوسرے اس پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ٹوٹلی طور پہ عمل ہے۔ ویسا باقی چیزوں پہ بھی آپ نے عمل کیے ہوں گے، لیکن اس میں میرا عمل آتا ہے، جو کہ میں آپ کو مراقبہ کراؤں گا، آپ کو یوگا سکھاؤں گا، آپ کو کلر تھراپی سے اس بیماریوں کا نجات بتاؤں گا، مراقبے سے بتاؤں گا، اس مسائل بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے مراقبہ، یوگا، کلر تھراپی اور اس طرح کے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ اس چیزوں کا سمدھا ہیلنگ انرجی ہے اور یہ بہترین طریقہ علاج ہے۔ سمدھا ہیلنگ انرجی، HMF ہیومن میگنیٹک فورسز، PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی، یہ تمام چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ فوراً جلد اور اس وقت ایک دن میں آپ اس مسائل سے 100% حل ہے اس کا۔ لیکن جو میں نے آپ کو فارمولے بتائے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن یہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ پلیز اس پہ عمل کریں۔ تو آگے چلتے ہیں مراقبہ ڈپریشن کے خاتمے کے لیے مذاہب اور مراقبہ، جدید مراقبے کے اقسام، ارتکاز توجہ، سائنسی تجربات، ذہن کی سکرین، مسالے جسم یعنی اورا، مراقبے کے فوائد، مراقبے کے لیے ضروری ہدایات، سادہ طرز تنفس، مناسب اور موزون غذا۔ بہت ضروری ہے کہ غذا کی وجہ سے کچھ لوگ بیمار ہیں، تو بیماری جو ہے وہ غذا کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے۔ ڈپریشن کے شکار لوگ ہیں، غذا عجیب کھاتے ہیں اور کئی ایسی غذائیں ہیں جو کہ نقصان دہ ہوتے ہیں، ڈپریشن کے باعث بنتے ہیں۔